میں جو بھی دعا کرتا ہوں سب کچھ اس کے الٹ ہی ہو جاتا ہے، حالات اور صحت اچھی نہیں چل رہی، کیا کروں؟ ان کو مایوس تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ وہم دل سے بالکل نکال دینا چاہیے کہ میری دعاؤں کے الٹ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی، وہ عرش والا کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ تو داتا ایسا ہے، ایسا گنج بخش ہے، وہ تو رات دن لٹا رہا ہے اپنے نعمتیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبھی اندازہ کیا ہے کہ جب سے اللہ نے یہ کائنات پیدا کی ہے جی اپنی مخلوق پر اب تک وہ کتنا خرچ کر چکا ہے، کوئی اندازہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ بھائی کیا ہے، اس کی کتنی ضروریات ہوں گی یار، جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں تو الٹ ہو جاتا ہے، کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث ان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ما من مسلم یدعو بدعوۃ الا استجاب اللہ له باحدى ثلاث، جب بھی مومن سوال کرتا ہے، جب بھی مومن اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تین میں سے ایک آپشن ضرور اس کو دیتے ہیں، یا تو اس کی دعا اس نے دنیا میں مانگی فوراً قبول ہو گئی، یا اس کے آخرت میں بہت زیادہ ثواب اس کے لیے جمع ہو گیا، یا اس کی پر مصیبتیں کم ہو گئی، کوئی آفت آ رہی تھی دعاؤں کی وجہ سے ٹل گئی، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ مت سمجھے کہ اس کی دعا کے الٹ ہو رہا ہے یا دعا قبول نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی کوئی تین طریقوں میں سے کوئی ایک قبول ہو رہی ہے۔ البتہ فرق کہاں پڑتا ہے؟ جی فرق یہاں پڑتا ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، دعا کس وقت مانگیں، کیسے مانگیں یہ بھی نہیں پتا، تو ان کو پہلے دعا کا سلیقہ سیکھنا چاہیے، پھر وہ ٹائم سیکھے نا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی، وہ عرش والا مہربان خود آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے اپنی شان کے مطابق، جی اور پھر خود آ کر اعلان کرتا ہے۔ پروٹوکول دیکھ لیں، ہم جیسے کم نصیبوں کے لیے پروٹوکول، وہ خود آ کر اعلان کرتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے جو دعا مانگ رہا ہو تو دعا مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی جھولی بھروں، سبحان اللہ۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اس کو بخشش دے دوں۔ اور یہ ہر روز سحری کے وقت جب رات کا آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ کئی گھنٹے، تین گھنٹے کی رات کو تیسرے حصے میں تقسیم کرے نا، آج کل 5:15 شام ہو رہی ہے، صبح 6 سوا 6 بجے فجر ہو رہی ہے، کتنے گھنٹے کی ہو گئی؟ 7 اور 6 13 گھنٹے کی رات ہے۔ 13 گھنٹے کی رات کو 3 میں تقسیم کریں تو 4-4.5 گھنٹے کی آخری تیسرا پیر بنتا ہے، تو ایک بندے کو وہ عرش والا 4-4.5 گھنٹے تک مہلت دیتا ہے کہ آج مانگ لو جو مانگنا ہے، لے لو جو لینا ہے، گناہوں کی بخشش لے لو، یہ لے لو وہ، سبحان اللہ۔ اس وقت یہ مست سویا رہے اور پھر کہے جی میری دعا قبول نہیں دعا قبول نہیں یہ ہو رہی، بد نصیبی ہے نا۔ بد نصیبی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری قبول نہیں ہوتی، کمی ہم میں ہے کوئی۔ وہ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر زمین کے لوگ، بستیوں والے مومن ہو جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں جی تو میں آسمان سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں، ایک آیت میں یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کہتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے ڈر جائے، شرط صرف ایک ہی ہے کہ مجھ سے ڈر جائے، تو پھر میں اس کو رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہم و گمان بھی نہیں۔ تو اس بھائی کو پہلے اپنا آپ چیک کرنا چاہیے کہ کیا اللہ سے ڈر رہا ہے، جو غلطیاں، کوتاہیاں، نافرمانیاں یہ پہلے کرتا تھا وہ اس نے چھوڑی ہیں، اگر چھوڑی ہیں تو پھر کچھ صبر کر لے، اللہ کی طرف سے مدد آ ہی رہی ہے۔ راتوں کی عبادت کو معمول اور بنا اگر لیں۔ اس نے وہ چھوڑا ہی نہیں سارا کچھ، نافرمانیاں ویسے کی ویسے ہیں، سیاہ کاریاں ویسے کی ویسے ہی ہیں، تو پھر شکوہ بھی نہیں بنتا، کیونکہ وہ مالک تو عطا کر رہا ہے، یہ لینے والا ابھی نہیں بنا۔ توبہ ضروری ہے، توبہ ضرور۔ توبہ ضروری۔